بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پہ بین کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشتناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ کہیں یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھیں۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کہیں تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ کہیں گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہیچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیر رات کی رانی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اسے بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پر کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رہ گئی اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے کہ رات کی رانی پر خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے۔ پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھتی تھی، آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی تھی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشان کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتا چلتا کہ یہاں کوئی سانپ بھی رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔
شاید میرا وہم ہو۔ جانکی نے سوچا مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جانکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانکی سرگوشی نما آواز ابھری، میرا وہم ہے۔ جانکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ جانکی سرگوشی دوبارہ ابھری۔ جانکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جانکی اکیلی سوتی تھی۔ جانکی کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جانکی کمرے کے ایک کونے سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ جانکی اچھل پڑی، بلا شک و شبہ اس کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ جانکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کے بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے کونے سے آواز آئی، کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اس طرف لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیش ہے، سرگوشی میں کہا گیا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی، وہ خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سی ابھری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوؤں کی طرح لگ رہی تھی۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات اسے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ میرا نام شیش ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں، خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتا میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ شیش نے جانکی سے پوچھا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا، ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کے ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیش نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے، میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی بہت پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئی، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں، تو آج یہاں آ گیا۔ شیش نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے جانکی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جانکی ہوں، جانکی نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، شیش نے سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ شیش نے جانکی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو جانکی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی۔ دوسری مخلوق صحیح مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سو جاؤ، میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، شیش نے جانکی سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے پار ہو گیا۔
जानकी देर तक यूं ही बैठी उसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीश उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कर सकती थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाजा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके चारपाई पर आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतजार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया, रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फकत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने उसे जो कुछ बताया उससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जमा। जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीश उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने उसका नाम रानी रखा था। 1-2 बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जानता था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की ही है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन ने सोचा पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। यह वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे इस अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी।
السلام علیکم ارجن اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہی تھی۔ ارجن کو اس بات سے حیرت تھی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے جانکی کی یک طرفہ آواز آ رہی تھی، کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسے شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی اور اس بات جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن یہ جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، یہاں تک کہ ارجن نے سنا تھا کہ اس کے مطابق پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ارجن یہ سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو ابھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں چلی جائے گی اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تو وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر جانکی نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمان کے گاؤں میں چلے جائیں گے جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی جلدی آ گیا، اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کے طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کی پیٹ میں کھونپ دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 بار اور کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پر آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کے حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی! شیش اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب کیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیر رات کی رانی کے قریب دفنایا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔
ان میں سے ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے اور ان کے مارنے والا اور کوئی نہیں جانکی رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کے بیل سوکھ گئی مگر خوشبو پھر بھی ویسی ہی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی تھی اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔